عمران خان صاحب نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی صورت ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے, ان کو یہ NRO نہیں دیں گے. یہ NRO ہے کیا؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کی طرف سے پروپوزڈ امینڈمنٹس ہیں نیب آرڈیننس میں کہ 38 میں سے 34 شکیں جو ہیں وہ آپ بدل دیں. اس میں چیدہ جو ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو 99 سے پہلے کے جتنے کیسز ہیں, 1985 سے لے کے 1999 تک کے بیچ کے جتنے کیسز ہیں وہ آپ معاف کر دیں. وہ چھانگا مانگا کی سیاست, وہ غیر جماعتی الیکشن جو 85 کا تھا, اس کے بعد جتنے قرضے معاف کرائے گئے, وہ پورا دور 85 سے لے کے 99 تک جو کچھ انہوں نے کیا ہے, ان کے جو ادوار رہے ہیں وہ سب حلال ہو جائے. وہ غیر قانونی اثاثہ جات بنانے کے کیسز, وہ ساری چیزیں وہ معاف ہو جائیں. ایک چیز تو انہوں نے یہ کہا کہ 99 سے پہلے کے سارے کیسز معاف ہو جائیں. اچھا, اگر ہم اس میں بینیفیشری دیکھیں تو ان میں بڑی لمبی فہرست ہے جو اس کے بینیفیشریز جو ہیں وہ نکلتے ہیں. اس میں ہیں جی نواز شریف, شہباز شریف, آصف زرداری, یوسف رضا گیلانی, خواجہ آصف, اسحاق ڈار, خاقان عباسی, خورشید شاہ, رانا ثناء اللہ, جاوید لطیف, احسن اقبال, یہ سارے کے سارے اس NRO کے بینیفیشری نکلتے ہیں. دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ 99,99,999 روپے تک کی کرپشن جو ہے وہ ہمیں کرنے دیں. اس میں بھی رمضان شوگر ملز کا کیس ہے, رانا ثناء اللہ کا کیس ہے, خواجہ آصف کا کیس ہے, اور جاوید لطیف کا بھی کیس اس میں آتا ہے. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ منی لانڈرنگ کو ٹچ نہ کرے. پبلک آفس ہولڈر کو اجازت ہو منی لانڈرنگ کی, نیب اس کو کچھ نہ کہہ سکے. اس میں بھی شہباز شریف کا TT کیس ہے, آصف زرداری کا فیک اکاؤنٹ کیس ہے, چودھری شوگر ملز ہے, خواجہ آصف کا ایسٹس والا کیس ہے, اور فریال تارپور صاحبہ کا بھی اس میں کیس ہے. چوتھی چیز یہ کہتے ہیں کہ بے نامی کی تعریف جو ہے وہ بدل دی جائے, یعنی کہ رشوت چوری کا پیسہ آپ اپنے بیوی کے نام پہ کر دیں, جو ٹیکس پیئر ہوں ان کے نام پہ کر دیں, یا بچے جو 18 سال سے اوپر ہیں اور انڈیپینڈنٹ ٹیکس پیئر جو بھی ہے اس کے نام کر دیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ اس میں سلمان شہباز کی نام جو بے نامی, یعنی کہ شہباز شریف کا جو کیس ہے TT کا وہ آتا ہے, انور مجید ان کا آتا ہے. اور پانچویں چیز یہ کہتے ہیں کہ لمیٹیشن 5 سال کی. اور بھی چیدہ اس میں چیزیں ہیں, جس طرح کہ انٹرنیشنل کوئی ثبوت جو ہے وہ نیب کی طرف پیش نہ ہو سکے. بین الاقوامی کوئی ثبوت ہو, یعنی کہ لنڈن فلیٹس کلیئر ہو جائیں اور سرے محل کلیئر ہو جائے, کوئی بھی انٹرنیشنل جو ثبوت ہے وہ نیب کے سامنے پیش نہ ہو سکے. تو یہ مسودہ یہ وہ لے کر آئے ہیں جس میں ہم نے چیدہ آپ کو نکات بنائے. یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کسی طرح سے ان کو مسائلتی آرڈیننس ان کے ساتھ کر لیں, NRO ان کو دے دیں, ان کو ڈیل دے دیں. ماضی میں انہیں عادتیں پڑی ہوئی ہیں ڈیلے کرنے کی. جنرل مشرف سے جب وہ پاور میں تھے دونوں نے NRO لیا, اس سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کو, جب ان کی حکومتیں رہیں, ایک دوسرے کو ریلیف دیتے رہے ہیں, NRO دیتے رہے ہیں. اب ہے سامنے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ کسی صورت ان کو NRO نہیں دیں گے. اگلی چیز ہے استعفے. یہ استعفے نہیں ہیں, یہ لطیفے ہیں. یہ پہلے ہی کہا تھا. آج ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں, نیا سال شروع ہونے والا ہے, 31 دسمبر سے پہلے آپ استعفے دے دیں. اسد کیسر صاحب سے بات ہوئی ابھی, وہ قلم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ فوراً ان کے استعفوں پہ سائن کریں گے تاکہ نئے سال کا آغاز اسمبلیوں سے گند صاف ہو, نیا سال ہیپی نیو ایئر جو ہے وہ ہم سب کو پھر بول سکے, تاکہ یہ لوگ جو ہے اسمبلیوں سے نکلیں. ان کے استعفے مکمل طور پر لطیفے بن گئے ہیں. اور یہاں پہ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان پہ ہم اپنے ورکرز سے, PTI کے ورکرز سے بھی کہیں گے کہ ان پہ تنقید نہ کریں, ان کو برا بھلا بالکل نہ کہیں. ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وہ ہماری ہیں پلیئر آف دا سیریز. جو حال انہوں نے نون لیگ کا جس سپیڈ کے ساتھ کیا ہے, جس سپیڈ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, اس کی ہمیں مثال نہیں ملتی. تو ہم انہیں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ویل ڈن مریم, آپ نے بہت زبردست سروسز دی ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. جو حال بلاول نے پیپلز پارٹی کا کیا ہے وہی حال مریم نے نون لیگ کا کر دیا ہے. یہ وہی مریم ہے جو کہتی تھیں کہ میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہے جو سپریم کورٹ پہ پورا مقدمہ چلا, تو وہ جو لنڈن میں فلیٹس ہیں, دنیا کی سب سے مہنگی جگہ لنڈن,
لندن کی سب سے مہنگی جگہ مے فیئر کے اندر جو فلیٹس ہیں ان کی اصل مالکہ ہیں مریم ان کی اصل مالکہ ہیں. تو یہ سب لوگوں کے سامنے ہیں چیزیں. اب کہتے ہیں جی ڈائیلاگ کے لیے گورنمنٹ پہلے دن سے تیار ہے. آئیں پبلک انٹرسٹ کی چیزوں پہ ڈائیلاگ کریں, پبلک انٹرسٹ کی جو قانون سازی ہو رہی ہے اس پہ ڈائیلاگ کریں. ہم الیکشن ریفارمز کے اوپر ان کو دعوت دیتے ہیں, ہم نے کرونا کے اوپر ان کو کمیٹی کے اندر کئی دفعہ بلایا. ہم آج بھی انہیں کہتے ہیں کہ پبلک انٹرسٹ کی قانون سازی پہ ضرور آئیں اور ڈائیلاگ کریں, لیکن ساتھ اپنے یہ مت لے کر آئیں نا, یہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ NRO جو مانگ رہے ہیں عمران خان صاحب سے, یہ نہیں ملے گا. مائنس دس ہم ریڈی ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی ڈائیلاگ کرنے کے لیے. لیکن ہر موقع پر یہ عمران خان صاحب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان ان کو بس یہ NRO دے دیں. عمران خان صاحب نے کہا میری حکومت تو چھوٹی چیز ہے, میری جان بھی چلی جائے میں ان چوروں ڈاکوں کو نہیں چھوڑوں گا. NRO نہیں دیں گے عمران خان. اس کے علاوہ ہم تیار ہیں ڈائیلاگ کے لیے. ان کا جو استعفوں والے جو ڈراپ سین پورا ہوا ہے وہ اس طرح ہوا ہے کہ جب انہوں نے لوگوں کو استعفوں کا کہا, ان کے بیشتر اراکین پارلیمنٹ پیپلز پارٹی کے بھی اور PMLN کے بھی سب نے کہا بھائی ہم کیوں استعفے دیں, ہم آپ کی چوری بچانے کے لیے کیوں اپنی نشستیں چھوڑیں. کیونکہ یہ ساری جو مہم چل رہی ہے یہ کچھ لوگوں کی چوری بچانے کے لیے چل رہی ہے. اور ظاہر ہے پبلک تو چوری بچانے والوں کے ساتھ نہیں نکلتی. پبلک کیوں نکلے گی؟ تو جب یہ فلاپ ہوئے, ان کے سارے جلسے فلاپ ہوئے اور کہتے رہے کہ مینار پاکستان فیصلہ کرے گا, لاہور فیصلہ کرے گا, تو لاہور نے تو اپنا فیصلہ کر دیا, لاہور نے آپ کو رد کر دیا. تو اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ نا اپنے لوگ استعفے دینے کو تیار ہیں, ان کی چوری بچانے کے لیے کوئی سامنے نہیں آ رہا. تو انہوں نے پھر یہ بات اپنی واپس لی اور اب یہ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ, اور کہہ رہے ہیں جی نواز شریف واپس آئیں. یار پھر نہ کرنے لگا نا, بالکل ہی آپ جو مرضی کر لیں. لانگ مارچ سو بسم اللہ, ہم تو کہتے ہیں آپ لانگ مارچ کریں, آپ لانگ مارچ کریں. اور یہ ریپیٹ براڈ کاسٹ ہے, آپ نے پہلے بھی لانگ مارچ کیا, آپ نے کیا کر لیا, آپ ادھر کنٹینر لے کر کے یہاں سیلفیاں لیا واپس چلیں گے. پبلک آپ کو ریجیکٹ کر چکی ہے, یہ ماننا پڑے گا آپ کو. آپ نے بیک ٹو بیک جلسے کر کے دیکھ لیا, لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا. کرونا کی جو دوسری لہر آئی ہے اس میں جلسوں کی وجہ سے مزید شدت آئی ہے. ان کے جلسوں کی وجہ سے زیادہ اموات بھی ہوئی ہیں, زیادہ ان کے جلسوں کی وجہ سے کرونا پھیلی ہے. جس جگہ انہوں نے جلسے کیے ہیں وہاں پہ زیادہ کرونا اوپر گیا ہے. اور اب یہ لانگ مارچ کی باتیں کر رہے ہیں. لانگ مارچ آپ کر بھی لیں گے تو کیا ہوگا, آپ کی یہ سارے جو کنڈے ہیں یہ سب آپ پہلے کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈیجاوو, تو یہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہے, اب بھی کر کے دیکھ لیں. جی آیا نو سو بسم اللہ, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ جس چیز کے بتلاشی ہیں وہ صرف ہے NRO. آپ صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے آپ نے لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا ہے. لیکن ان دی اینڈ آف دا ڈے عمران خان صاحب بڑا کلیئر کٹ پوزیشن ہے پہلے دن سے ان کی کہ کسی صورت بھی وہ آپ کو NRO نہیں دیں گے. بہت بہت شکریہ. سینیٹر ذیشان تھوڑا سا ایڈ کریں گے پھر سوال لے لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے سنا سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس ٹائم پہ, تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جو ان کی تحریک ہے وہ تو ناکام ہو رہی ہے اور ناکام ہو گئی ہے, اور اس کے دو مجموعی طور پہ بڑے وجوہات ہیں. اور سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اب عوام کو جو ہے یہ سمجھنا وہ شروع ہو گئے ہیں کہ جو عمران خان کی پالیسیز ہیں وہ لانگ ٹرم ہے, اور لانگ ٹرم پالیسیز وہ ہوتی ہیں جو کہ صرف آپ کے کام نہ آئے, اگلے جو آپ کی جنریشنز ہیں ان کے بھی وہ کام آئیں. اور دوسری بات یہ ہے ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جو ان کی تحریک ہے تو وہ اس ملک کے لیے نہیں ہے, ہمارے قوم کے لیے نہیں ہے, وہ ان کے ذاتی مفادات ہیں, اس کے لیے یہ اپنا ایک تحریک چلا رہے ہیں. تو یہ بڑا کلیئر ہے میرے خیال سے اس ٹائم پہ, اور یہی دو بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان کی تحریک کو آگے کوئی راہ نہیں مل رہی. اور یہ اپنے بیانیہ جو ہیں تو یہ ہر 2 ہفتے بعد چینج ہو جاتا ہے, کوئی اور چیز یہ لے کر آ جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں اداروں کے اوپر ہم اپنا ڈال دیتے ہیں جو بھی انہوں نے کیا ہے, اس کے علاوہ استعفوں کی بات کرتے ہیں. تو ان کے پاس ایسا کوئی خاص کوئی بیانیہ ہے نہیں. جیسے کہ اگر خان صاحب نے اپنا کوئی ایک تحریک اس سے پہلے چلایا تو اس میں بڑا کلیئر ان کا ایک سٹانس تھا, اور وہ تھے سٹیٹس کو کے خلاف. ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ
یہ بڑا ضروری ہے کہ اس ٹائم پہ جو اکنامک سچویشن، جو ہماری معیشت کی سچویشن ہے، وہ بھی یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی گروتھ ریٹ جو ہے تو وہ کافی نیچے چلی گئی ہے. بے شک پاکستان کی گروتھ ریٹ نیچے گئی ہے کرونا کی وجہ سے، اور وہ صرف پاکستان کی نہیں بلکہ خطے میں اور بھی ممالک ہیں. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اس ٹائم پہ جو پاکستان کی گروتھ ریٹ ہے وہ خطے میں سب سے زیادہ ہے. آپ کی پاکستانی روپی، ہماری کرنسی جو ہے وہ دنیا میں سیکنڈ نمبر پہ آ رہی ہے گروتھ ریٹ میں. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے جتنے بھی اس ٹائم پہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کے سرپلس ہے تو وہ بھی اس میں بڑی وجہ جو ہے تو آپ کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو کہ اسٹیٹ بینک اور کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اس میں ہمیں کافی ڈالرز باہر سے آ رہے ہیں اور یہ پچھلے سالوں میں نہیں تھا، کیونکہ پچھلے سالوں میں پاکستان میں ڈالر زیادہ باہر جاتا تھا اور پاکستان میں کم آتا تھا. وہ سچویشن اب مختلف ہو گئی ہے اور ان چیزوں کی وجہ سے ہی پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے. بلکہ 170 سے ڈالر جو ہے وہ اب 154 پہ آ گیا ہے اور بھی انشاءاللہ نیچے ہی جائے گا. اس سے کیا ہوگا، اس میں پاکستان سے جو اندر باہر سے جو چیزیں آتی امپورٹڈ چیزیں، ان کی قیمتوں میں کمی آئے گی، جس میں پیٹرول ہو گیا اور باقی ایسی میجر چیزیں ہیں. تو مہنگائی میں کافی فرق آ جائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ یہی کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا. اور میں بس آخر میں یہی کہوں کہ ان کی تحریک جو ہے تو اس میں ایسی کوئی کامیابی نہیں ہوگی. بڑے سوال میرا یہ ہے کہ جس 34 نیب کے قانون میں ترمیم کے حوالے سے آپ نے بتایا، اس پہ 4 مرتبہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ریسپانس کر چکے ہیں، 8 مرتبہ شہزاد اکبر صاحب کر چکے ہیں، 15 مرتبہ شبیر فرار صاحب کر چکے ہیں. تو حکومت اس چیز کو اور کچھ نہیں کہنے کے لیے حکومت کے پاس ایک ہی چیز کو 1000 مرتبہ دہرایا جا رہا ہے. اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور دوسری بات، آپ نے کہا کہ مہنگائی میں کمی ہوگی، وہ کب کمی ہوگی؟ دیکھیے، جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، زبردست اکنامک انڈیکیٹرز آ رہے ہیں. آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا جب عمران خان صاحب پاور میں آئے. سارے ادارے تباہ تھے، قرضے ریکارڈ انہوں نے 6000 ارب سے 30,000 ارب پہ قرضہ لے کے گئے تھے. انہوں نے بات کی ڈالر کے اندر آمدنی و خرچوں میں نقصان جو پاکستان کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 20 ارب ڈالر کا تھا. وہ پچھلے 5 مہینے میں لگاتار سرپلس میں گئے، نفع میں گئے. ہم ایکسپورٹس ہماری بڑھ گئی ہیں. فیصل آباد اور سیالکوٹ، گجرانوالہ آپ جائیں، آپ کو پتہ چلے گا جو ہماری انڈسٹری بحال ہوئی ہے. 50,000 لومز پچھلی بحال کی ہیں، 30,000 لومز نہیں لگ گئی ہیں. لیبر جو ہے وہ شارٹ پڑ گئی ہے وہاں پہ. کاروبار اٹھ کے لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں پاکستان اوپر جا رہا ہے. پاکستان کی ریمیٹنسز تیزی سے اب اوپر جا رہی ہیں. ہر لحاظ سے پاکستان کے زبردست اکنامک انڈیکیٹرز ہیں. خاص طور پہ کرونا کے اندر پوری دنیا نے تعریف کی ہے کہ عمران خان کی زبردست حکمت عملی سے نہ صرف کرونا کے اوپر پاکستان نے قابو پایا بلکہ اوور آل اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں کمال کیے ہیں. بل گیٹس نے کہا، WHO نے کہا، US کے اکانومسٹ نے کہا، آج فینچ جو ہے، بلومبرگ جو ہے، موڈیز جو ہے، سارے عالمی مالیاتی ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کی تعریف کر رہے ہیں. آپ نے بڑی چیزیں پہلے کرنی ہیں اور پھر اس کے اثرات پبلک تک جائیں گے. اور اب IMF کی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی نیچے جائے گی اور یہ آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. آپ یاد رکھیے، جدھر پاکستان ملا عمران خان کو، کوئی جرمنی یا سوئٹزرلینڈ کی اکانومی نہیں ملی تھی. اس پاکستان کی جنہوں نے اپنی باہر اربوں روپے کی پراپرٹیز بنائی ہیں، ملک کو غریب کیا، اپنے آپ کو امیر کیا ہے. عمران خان نے نہ کوئی مل لگانی ہے، نہ عمران خان نے کوئی کاروبار کرنا ہے، نہ بیرون ملک اثاثے بنانے. جو کر رہے ہیں اس ملک کے لیے کرنا ہے. ایک چیز. دوسری چیز، NRO یہ نہ مانگے نا، ہم نہیں بتائیں گے. پھر یہ بار بار مانگتے ہیں، اس لیے ہم بار بار بتاتے ہیں. اور بار بار یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ NRO ہے کیا. اس میں جس طرح جنرل مشرف کے ساتھ انہوں نے NRO کی تھی کہ ایک ٹائم فریم کے اندر ان کے سارے کیسز، جی مٹی پاؤ، پہلے جو ہوا وہ ہوا، آگے چلے. کیوں بھائی؟ آپ نے ملک کو لوٹا، آپ کو چھوڑ دیں. آپ نے کرپشن کیا، آپ کو چھوڑ دیں. اور یہ سارے کیسز ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں، ان کے ادوار کے بنے ہوئے ہیں کیسز.
ان کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے, ان کو جا کے اداروں کے سامنے پیش ہونا چاہیے, اپنے ثبوت دینے چاہیے. عمران خان صاحب پہ جب انہوں نے کیس بنایا پیناما کے بعد آواز اٹھانے پر, عمران خان نے کیا سپریم کورٹ پہ حملہ کیا؟ عمران خان 1 سال تک مقدمہ چلتا رہا, جاتے رہے, 40 سال پرانا ریکارڈ دیا, 60 سے زیادہ دستاویزات دی, اس کمائی پہ جو باہر کی کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتے تھے, ایک پائی پاکستان وطن عزیز لے کر کے آئے, اس پہ بھی عمران خان نے ایک ثبوت دیا اور بینکنگ چینل کی ٹرانزیکشن سب کچھ دکھایا, اور عدالت سے سرخرو نکلے. بدلے میں انہوں نے کیا دکھایا؟ ایک وہ قطری خط وہ جعلی, ایک وہ ٹرسٹ ڈیڈ وہ جعلی, اور نکل آئی مریم ان فلیٹس کی بینیفیشل اونر, اور آج کی تاریخ تک ایک پیپر وہ نہیں دکھا سکے. تو جب کیسز ہوں آپ اداروں پہ حملہ نہیں کرتے, آپ جا کے اپنے جواب دیتے ہیں. ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ این آر او لیں, آپ اپنے مقدمات کا سامنا کریں. اس لیے یہ ضروری ہے لوگوں کو بتانا, بار بار بتانا, بار بار ہم بتاتے رہیں گے کہ بار بار بتانا ضروری ہے کہ یہ این آر او ہے کیا اور اس این آر او کی ڈیٹیلز کیا ہے, اس لیے ضروری ہے. فیصل بھائی, این آر او آپ کا اور وزیر اعظم صاحب کا تکیہ کلام بن چکا ہے, لیکن اس ملک کا یہ ریکارڈ ہے کہ این آر او کبھی ملا تو وہ پنڈی سے ملا. کیا آپ کی حکومت اتنی طاقتور ہے کہ پنڈی کے بجائے اسلام آباد این آر او دے گا؟ این آر او ہمیشہ, آپ اگر این آر او کی چیک کریں, چیف ایگزیکٹو دیتا ہے این آر او. این آر او کہاں سے ملتا؟ جنرل مشرف تھے, ملک کے چیف ایگزیکٹو تھے, وہ این آر او دے سکتے تھے, انہوں نے این آر او دیا بھی. حکومت این آر او دیتی ہے, حکومت کو نہیں دیا جاتا. یہ جو اپوزیشن والے کہتے ہیں نا ہم آپ کو این آر او نہیں دیں گے, وہ آپ کون ہوتے ہو این آر او دینے والے؟ آپ کو تو زیادہ پتہ ہے این آر او کون دیتا ہے. آپ اپوزیشن والے تو این آر او کے عادی ہیں, آپ کی تو ہیبٹ ہے این آر او لینا. آپ نے ماضی میں ایک دوسرے سے این آر او لی, جنرل مشرف سے دونوں نے این آر او لیا ہوا ہے. تو انہیں نہیں پتا کہ این آر او ہمیشہ حکومت دیتی ہے, حکومت لیتی نہیں ہوتی این آر او. اگر عمران خان این آر او نہیں دے سکتے تو یہ پھر مانگتے کیوں ہیں؟ پھر یہ کیوں لے کر کے آئے ہیں؟ اگر عمران خان نہیں دے سکتے تو یہ انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ ہم کو آپ ہمارے یہ کیسز معاف کریں. یہ سارے کیسز جو ان کے ہیں, چودھری شوگر مل, العزیزیہ, ایون فیلڈ اپارٹمنٹ, سرے محل, یہ سارے کیسز آپ معاف کریں. تو یہی تو این آر او ہے. خان صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ اگر کسی نے ان کو این آر او دیا تو وہ ملک کے ساتھ اچھا نہیں کرے گا؟ وہ کسی کون ہے؟ عمران خان نے کہا کوئی بھی حکومت جب این آر او دیتی ہے, جنرل مشرف نے جب جنرل مشرف کا اقتدار ختم ہوا انہوں نے این آر او دی, اس کے 1 یا 1.5 مہینے کے بعد ان کا ٹیلی ویژن پہ انٹرویو ہے, انہوں نے خود کہا کہ میں نے سب سے بڑی جو غلطی کی ہے وہ یہ این آر او والی کی ہے. تو عمران خان صاحب نے کہا کوئی بھی حکومت تو کبھی بھی این آر او نہیں دینا چاہیے. بہت بہت شکریہ.